آج کا واقعہ ایک بہت ہی سبق آموز ہے۔ ایک باپ جو بیٹی سے نفرت کرتا ہے۔ تو پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اندھیری رات، سرد ہواؤں کا شور اور ایک خاموش گھر جہاں زینب اپنی معصوم بیٹی فاطمہ کے ساتھ سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ زینب کی زندگی بچپن سے ہی مشکلات کا شکار رہی تھی۔ غریب والدین کی بیٹی جس کی تعلیم بھی بامشکل مکمل ہوئی، لیکن زندگی کے خواب ابھی باقی تھے۔ وہ ایک ہنستے بستے گھر کا خواب دیکھتی تھی، مگر اس خواب کو حقیقت بنانا شاید قسمت کو منظور نہ تھا۔ زینب کی شادی ندیم سے ہوئی، جو بظاہر ایک خوش اخلاق اور کامیاب شخص دکھائی دیتا تھا۔ وہ امیر گھرانے سے تھا، سو زینب کے والدین نے سوچا کہ ان کی بیٹی اب سکھی ہو جائے گی۔ لیکن شادی کے چند ہفتوں بعد ہی حقیقت کا پردہ فاش ہونے لگا۔ ندیم ایک خود غرض، سخت دل اور شک کرنے والا شخص تھا۔ اس کی طبیعت میں غصہ ایسا تھا کہ معمولی بات پر بھی وہ زینب کو ذلیل کر دیتا۔ زینب کے دن ظلموں سہتے ہوئے گزرتے اور راتیں آنسو بہاتے ہوئے۔ ندیم اسے نہ تو عزت دیتا اور نہ ہی محبت۔ وہ بات بات پر اسے گالی دیتا اور کبھی کبھی ہاتھ بھی اٹھا دیتا۔ زینب سوچتی تھی کہ شاید وقت کے ساتھ ندیم کا رویہ بدل جائے، لیکن وقت کے ساتھ ندیم کا ظلم بڑھتا گیا۔ پھر وہ دن آیا جب زینب نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا۔ زینب نے سوچا کہ شاید اس ننھی پری کی آمد سے ندیم کا دل نرم ہو جائے، لیکن اس کے برعکس ندیم کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ وہ بیٹی کی پیدائش کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بیٹے کی خواہش رکھتا تھا اور بیٹی کی پیدائش نے اس کے غرور کو مجروح کر دیا ہے۔ ندیم نے نہ صرف زینب پر اپنے ظلم کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی قبول نہ کیا۔ وہ معصوم بچی کو نظر انداز کرتا اور کبھی کبھی غصے میں اس پر بھی چیخنے لگتا۔ زینب یہ سب کچھ دیکھ کر اندر سے ٹوٹ چکی تھی، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر وہ خود کو سنبھالے رکھی تھی۔ ایک دن زینب کو ندیم کے رویے میں عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ اکثر دیر رات تک جاگتا اور کسی سے فون پر بات کرتا رہتا۔ زینب نے ایک دن ہمت کر کے دروازے کے پیچھے چھپ کر ندیم کی باتیں سنی۔ ندیم کسی گینگ کا حصہ تھا اور لوگوں کو دھمکیاں دے کر ان سے پیسے بٹورتا تھا۔ ندیم کسی گینگ کا حصہ بنا ان سے پیسے بٹورتا تھا۔ زینب کو لگا کہ یہ موقع ہے وہ اپنے اور اپنی بیٹی کے مستقبل کو محفوظ بنا سکے۔ زینب نے ندیم کی باتیں موبائل پر ریکارڈ کر لیں اور خاموشی سے یہ ریکارڈنگ پولیس کو بھیج دی۔ اسے معلوم تھا کہ ندیم جیسا شخص کبھی نہیں بدلے گا اور اس کے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا یہی وقت ہے۔ اگلے دن ندیم کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ندیم کئی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ ندیم کو عدالت نے سخت سزا دی۔ وہ اب جیل میں اپنے اعمال کی سزا کاٹ رہا ہے۔ اس کے تمام گناہ منظر عام پر آ گئے اور وہ جو خود کو ناقابل شکست سمجھتا تھا، ایک عبرتناک مثال بن گیا۔ ندیم کے جانے کے بعد زینب نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔ وہ محنت کر کے ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی اور اپنی بیٹی فاطمہ کی پرورش میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ آج زینب ایک آزاد اور خود مختار عورت ہے، جو اپنی بیٹی کے ساتھ ہنستے بستے زندگی گزار رہی ہے۔ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ضروری ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور سچائی کبھی نہ کبھی جیت جاتی ہے۔